السلام علیکم دوستو، میں ہوں منور حسین ملغانی۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل 3JR TV۔ دوستو، آج ہم آپ کو پنجاب کی ایک قدیم مسلم ریاست جس کا نام ریاست ججر تھا، اس ریاست کے نواب کو سن 1857 میں اس جرم میں سزائے موت دی گئی اور اس کی اولاد کو اس علاقہ سے علاقہ بدر کر دیا گیا کہ انہوں نے انگریز کی غلامی سے انکار کیا۔ اس ریاست کو کس بے دردی سے ملیا میٹ کیا گیا، تمام احوال ہم تفصیل سے بیان کریں گے۔ دوستو، اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں، ویڈیو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ دوستو، ریاست ججر دہلی کے قریب واقع تھی۔ انگریز نے فتح دہلی کے بعد اس ریاست کی طرف رخ کیا۔ اس ریاست کی بنیاد رئیس ججر، جس کا تعلق افغان قبیلہ بڑائچ سے تھا، اس نے اس ریاست کی بنیاد رکھی اور اسی کے نام سے یہ ریاست ججر کہلاتی تھی۔ محمد شاہ بادشاہ کے وقت سب سے پہلے مصطفیٰ خان افغان قبیلہ بڑائچ ہندوستان آیا اور نواب علی یزدی خان، جو صوبہ بنگال و عظیم آباد کا ناظم تھا، اس کے ہاں فوج میں ملازم ہوا اور خدمات نمایاں ادا کرنے پر بڑی عزت اور شہرت حاصل کی اور نوابی کا خطاب پایا۔ مگر کسی وجہ سے مصطفیٰ خان بڑائچ اور نواب علی یزدی میں اختلاف پیدا ہو گئے۔ ان کی آپس میں کئی لڑائیاں ہوئیں اور ایک لڑائی میں مصطفیٰ خان مارا گیا۔ اس کے مارے جانے کے بعد اس کا بیٹا مرتضیٰ خان بڑائچ اپنی فوجی نفری کے ساتھ ابو منصور خان صفدر جنگ، جو اودھ و الہ آباد کا صوبیدار تھا، اس کی فوج میں جا شامل ہوئے۔ مگر جب ابو منصور کے بیٹے آصف الدولہ المشہور مرزا مانی کا دور آیا تو اس سے ناراض ہو کر 5000 کا فوجی لشکر لے کر دہلی آ گیا۔ نجف خان وزیر سلطنت نے اس کی ملاقات بادشاہ سے کرائی اور اس کو جاگیر عطا کی گئی۔ مرتضیٰ خان بڑائچ کی وفات کے بعد اس کا بیٹا غازی خان بڑائچ، اسماعیل خان بڑائچ، نجابت علی خان بڑائچ و بہادر علی خان بڑائچ معزز و مکرم رہے۔ پھر جب دہلی پر مادھو راؤ جی مرہٹہ کا تسلط دہلی پر قائم ہوا تو اس نے بھی ان کی قدر و منزلت کو قائم رکھا۔ غازی خان بڑائچ کچھاوا کی لڑائی میں مارا گیا، باقی سب اپنی اپنی جاگیر پر قائم رہے۔ پھر جب انگریز سرکار نے دہلی پر قبضہ کیا تو انگریز جنرل لائق نے نجابت علی خان کو طلب کیا اور اس سے عہد لیا یہ سرکار کے خلاف کسی قسم کا فساد برپا نہیں کرے گا۔ جنرل لائق نے ان کی تمام جاگیر بحال رکھی اور اس کے ساتھ ججر و ددری بہادر گڑھ کا انتظام بھی ان کے سپرد کیا گیا۔ کچھ ماہ بعد مہاراجہ جسونت رائے ہولکر نے دہلی پر حملہ کر دیا۔ اس لڑائی میں مہاراجہ جسونت رائے کے خلاف لڑتے ہوئے نجابت علی خان بڑائچ کا بہنوئی فیض محمد خان بڑائچ لڑتے ہوئے مارا گیا۔ اس کی موت پر اس کے خاندان کو پٹودی کی جاگیریں عطا کی گئیں اور انگریز سرکار ان کے درمیان طے پایا ججر، باولی، دادری اور قلعہ نارنول اس کا انتظام و دفاع یہ خود کریں گے۔ انگریز سرکار سے کسی قسم کی مدد نہیں لی جائے گی اور دہلی پر حملہ کی صورت میں 400 کے لشکر کے ساتھ دہلی کے دفاع میں حصہ لیں گے۔
10 برس تک نجابت علی خان اس ریاست کے نواب رہے۔ سن 1229 میں وفات پائی۔ آپ کی وفات کے بعد آپ کا بیٹا فیض محمد خان بڑیچ مسند نشین ہوا۔ اس نے ریاست کا انتظام کمال و دانائی سے کیا۔ آخر 22 سال حاکم رہنے کے بعد سن 1251 میں وفات پائی۔ فیض محمد خان کی وفات کے بعد اس کا بیٹا فیض علی خان ریاست کا نواب بنا۔ اس نواب میں کفایت شعاری بہت تھی مگر اسے عمارات کا بہت شوق تھا۔ اس نے سن 1261 میں وفات پائی۔ اس کی وفات کے بعد اس کا بیٹا عبدالرحمن خان جانشین ہوا۔ یہ رئیس بڑا سخی و عالی ہمت مشہور تھا۔ اس کے دور میں دہلی کے حالات خراب ہونے شروع ہوئے اور فسادات شروع ہو گئے۔ ہر چند اس کی مرضی نہ تھی کہ انگریز سرکار سے اس کی بگڑ جائے مگر وہ فساد برپا کرنے والوں سے بھی کسی قدر خائف تھا۔ اس کی ہر حال کوشش تھی دونوں سے دور رہا جائے، انگریز سے بھی اور فساد کرنے والوں سے بھی، اور اس کی دونوں فریقوں سے بنی رہے۔ انہی ایام میں مسٹر مٹکیف صاحب جوائنٹ مجسٹریٹ دہلی میں ایک اور صاحب افسر دہلی کے فسادیوں سے جان بچا کر ریاست ججر نواب صاحب کے پاس پہنچے۔ ان حالات میں نواب صاحب ان کو اعلانیہ تو رکھ نہیں سکتے تھے، ایک محفوظ مقام پر ان کے رہنے کا اہتمام کیا اور حکم دیا ان کا ہر طرح سے خیال رکھا جائے اور ان کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو۔ کچھ دن بعد چند شریروں نے مل کر ایک گھوڑے سوار کو تیار کیا، نواب صاحب کو بلا اطلاع آگاہ کیے۔ وہاں کے داروغہ سے کہا نواب صاحب نے حکم دیا ہے ان دونوں سے کہو یہ یہاں سے چلے جائیں ورنہ ان کو قتل کر دیا جائے گا۔ داروغہ نے ان کو یہ حکم سنایا۔ یہ لوگ بحالت مجبوری یہاں سے چل دیے۔ جب یہ خبر نواب تک پہنچی تو اس نے ان کو بہت تلاش کیا مگر ان کا کوئی سراغ نہ ملا۔ وہ جاتے ہوئے داروغہ سے کہہ گئے نواب سے کہہ دینا اگر ہماری انگریزی حکومت قائم رہی تو نواب صاحب کو نتیجہ اس کا بخوبی پائیں گے۔ کچھ دن بعد انگریز لیفٹیننٹ گورنر نے تمام مغربی و شمالی ریاستوں اور نواب کو چٹھی لکھی امن امان بحال کرنے کے لیے۔ انگریز سرکار کرنال میں ایک بڑا لشکر تیار کر رہی ہے، آپ خود 300 سوار لے کر وہاں پہنچیں۔ دوستو اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں۔ نواب صاحب نے اپنے فوجی افسر طلب کیے، وہ مختلف ہیلے بہانے کرنے لگے۔ نواب صاحب بھی خاموش ہو کر بیٹھ گئے۔ اتنے میں ایک اور خط مسٹر ولیم فورڈ کلکٹر گور گاؤں کا آیا۔ نواب صاحب سے 200 کا لشکر طلب کیا مگر اس کی بھی تعمیل نہ ہو سکی۔ اس عرصہ میں چند میم صاحبہ باغیوں کے پنجہ سے جان بچا کر جھجر پہنچی۔ وہ بحفاظت تمام رتھوں میں سوار کر کے قلعہ کاندھوا میں بھیجی گئی اور دہلی میں امن امان بحال ہونے تک یہاں رہیں۔ 8 اگست سن 1857 کو امجد علی رسالدار ان لوگوں کی طرف سے جو دہلی میں شورش برپا کیے ہوئے تھے آیا اور نواب سے کچھ لشکر اور 5 لاکھ روپے طلب کیے۔ نواب حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے وعدہ وعید کرتے ہوئے ان کو ٹال دیا۔ چند دن بعد پھر امجد علی اپنے ایک لیڈر کے ساتھ آیا، نواب سے 5 لاکھ روپے طلب کیے اور ان لوگوں نے گاؤں اور دیہات کے عام لوگوں سے ملاقاتیں شروع کر دی۔
جب اس بات کی خبر نواب کو ہوئی تو فوج کو تیار ہونے کا حکم جاری کیا گیا۔ بعد میں وہ لوگ یہاں سے چلے گئے۔ 14 ستمبر سن 1857 جنگ انگریز سرکار دہلی کی فصیل گرا کر شہر میں داخل ہو گئی۔ بلوا کرنے والوں کو منتشر کر دیا گیا۔ جب دہلی کے تسلط سے انگریزی سرکار کو فراغت ملی تو گرد و پیش کے انتظام میں مصروف ہو گئے اور کرنل ڈک لارنس اور جوائنٹ مجسٹریٹ دہلی اور باقی افسران اعلیٰ ایک کمپنی گورا و 3000 فوج مہاراجہ جموں و 1000 فوج سرکار دہلی 7 اکتوبر کو بمقام پٹودی آئے اور یہاں قیام کیا۔ نواب صاحب نے 60-70 سواروں کے ساتھ ملاقات کی اور ضیافت کے لیے کہا۔ نواب صاحب سے کہا گیا ابھی ہماری کچھ مصروفیت ہے، آپ چلیں، آپ سے جھجھر ملاقات ہوگی۔ نواب صاحب واپس جھجھر آ گئے۔ نواب صاحب کا وہ لشکر جو دہلی میں امن امان کے لیے مامور تھا مگر فساد کے وقت انہوں نے کچھ نہ کیا، وہ گرفتار کر کے لائے گئے تھے۔ ان سب کو گولیاں مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ اس کے بعد یہ انگریز سرکار کا لشکر بمقام میوجک داس علاقہ جھجھر پہنچا اور نواب صاحب کو طلب کیا گیا۔ اس وقت نواب صاحب کے مشیروں نے مشورہ دیا ہمیں ان کے ارادہ کچھ اچھے نہیں لگتے، آپ ملاقات کے لیے نہ جائیں۔ اس وقت ان کا ارادہ صرف آپ کو گرفتار کرنے کا ہے۔ اگر یہ نہ ہوتا تو جب آپ ملاقات کے لیے پٹودہ گئے تھے تو یہ ملاقات کرتے۔ اس وقت ان کو انتظار باقی فوجی نفری آنے کا تھا۔ دوسرا جو ہمارے نوجوان انہوں نے گولیاں مار کر ہلاک کیے ہیں ان کے بارے میں آپ سے اس وقت مشورہ کیا جاتا۔ تیسرا آپ صرف ملاقات کی غرض سے یہ 10,000 فوجی نفری طلب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارا مشورہ یہ ہے آپ اس وقت خود سری اختیار کریں، ریاست کو ترک کر کے کسی سمت چل نکلتے ہیں، جو آپ کے آگے حائل ہوگا اس سے ہم خود نمٹ لیں گے۔ بے چارگی کی موت سے مرنا اس سے بہتر ہے عزت سے لڑتے ہوئے مردوں کی طرح مریں، مگر نواب نے ان کا کہنا نہ مانا اور چند افراد کے ساتھ جا کر انگریز سے ملاقات کی۔ سرسری ملاقات کے بعد نواب کو نظر بند کر دیا گیا اور ایک خط کمشنر دہلی کی طرف سے تھا نواب صاحب کے نام، وہ نواب کو دیا گیا۔ اس میں تحریر تھا دہلی میں فسادات کے وقت آپ نے ہماری کوئی مدد نہ کی، اس واسطے آپ کی ریاست بحق سرکار ضبط کی جاتی ہے اور اس امر کی تحقیقات یہی صاحبان کورٹ دہلی کریں گے اور فیصلہ کریں گے آپ کو سزا ملنی چاہیے یا معاف کر دینا چاہیے۔ جب یہ خط نواب پڑھ چکا تو فوج نے کہا کہ آپ اپنا ایک حکم اپنے تمام نوکروں کے نام لکھ دیں، وہ تمام خزانہ اور ہتھیار سرکار کے حوالے کر دیں۔ چنانچہ نواب نے فوراً پروانہ تمام جملہ ملازمین جھجھر و قلعہ کاندھوا کے نام لکھ کر دے دیا۔ اس روز سے ریاست جھجھر پر عمل و دخل سرکار انگریز کا ہو گیا۔ نواب قید ہو کر دہلی آیا اور 2 ماہ سے زیادہ اس مقدمہ کی تحقیقات ہوتی رہی۔ آخر کار یہ تجویز صاحبان کورٹ جرم میں بغاوت اور بدخواہی کا نواب کی نسبت لگا کر پھانسی دینا قرار پایا۔ نواب کے 4 بیٹوں کو جھجھر سے بلا کر ملاقات کرائی گئی۔ پھر 30 دسمبر سن 1857 کو نواب کو حکم سنایا گیا کل بروز 4 شنبہ دن 4 بجے
آپ کو پھانسی دی جائے گی۔ اگر کوئی آرزو رکھتے ہو تو بیان کرو۔ نواب صاحب خاموش رہے، کچھ جواب نہ دیا۔ اگلے روز غسل کیا، جو نئے کپڑے ملازمین لائے تھے وہ زیب تن کیے۔ جیل میں جو اشرفیاں نواب کے پاس تھی وہ تمام قیدیوں میں تقسیم کر دی۔ اس روز نواب کو پھانسی دے دی گئی اور آپ کو کسی خفیہ مقام پر دفن کر دیا گیا۔ اس روز سے نواب کی خانگی اسباب ضبط ہونے لگے اور کل زیورات زنانہ و مردانہ ضبط ہو گئے۔ تمام قیمتی اشیاء اور زیورات جن کی مالیت اس وقت 1 کروڑ روپے تھی بحق سرکار ضبط کی گئی۔ بیگمات کی سرکاری عورتوں نے جامع تلاشی لی۔ اس کے گھر کے افراد گرفتار کر کے دہلی روانہ کیا گیا۔ باقی کچھ افراد کو حکم دیا گیا وہ علاقہ ججر چھوڑ کر بہادر گڑھ چلے جائیں، اور وہ بیگمات جن کی نارینہ اولاد تھی ان سے کہا گیا علاقہ ججر چھوڑ کر لدھیانہ اور کچھ کو پانی پت جانے کا حکم دیا گیا۔ دوستو، ہم اس طرح تاریخی واقعات پر 100% سچی ہسٹری اپلوڈ کرتے رہتے ہیں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو بر وقت ملتی رہے۔ منور حسین ملغانی کو اگلی ویڈیو تک اجازت۔ خدا حافظ۔